السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ پچھلے شعبان اور اس شعبان کے درمیان ہماری زندگی کا ایک اہم سال گزر چکا اور ہم اپنے اس امتحانات والی زندگی سے ایک سال دور ہو چکے اور اپنی قبر والی زندگی کی طرف ایک سال قریب ہو چکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمارے یہ ایک سال آسانی سے گزار دیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے ایمان کو باقی رکھ سکیں اور ہم نے اس میں نورانیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمارے آئندہ کی زندگی ایمان کی پختگی اور مذہب اسلام کے طور طریقے کے مطابق بتائے اور ہماری تمام کوتاہیاں اور گناہوں کو معاف کریں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے آئندہ آنے والے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور ہر اس بندے کی گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں جو بھی اس کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی آئندہ کی زندگی بتانے کا وعدہ کرتا ہے۔ آج کی رات مومن کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے اس کے رب کے طرف سے، جو اس کو جہنم سے دور کرتی ہے اور جنت کے قریب کرتی ہے۔ آج جیسے بہت عام ہو گیا کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں فلانا بل پاس ہو گیا، اور اب تو مسلمانوں کے خلاف اور انہیں تکلیف پہنچانے کی نظریے سے بہت سے بل پاس ہو رہے ہیں، اور پھر یہ ایک قانون بن جاتا ہے اور وہ ہندوستان کے ہر باشندے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ ہمارے رب نے ہم مومنوں پر اپنی نعمت اور رحمت برسانے کا قانون انسان کے پیدا کرنے کے پہلے سے بنا دیا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ میں، اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پچھلے ایک سال کی دنیاوی حالات نے ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دی ہے۔ بہت سے وہ ذریعہ جس سے مومن کے ایمان میں تازگی اور نورانیت پیدا ہوتی تھی اس پر روک لگ گئی۔ آج جب دنیاوی حالات بدل رہے ہیں اور واپس رہن سہن پہلے جیسے ہو رہے ہیں، تو یہ رات ہم مومنوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اور ہم اس سے بھرپور فیض اٹھائیں، اور اس رات میں ہم اپنے رب سے ہمارے ایمان کی درستگی اور ہمارے دل، دماغ، جسم اور روح میں ایمان، دین اور مذہب اسلام کی نورانیت کو منور کرنے کی دعا کریں۔ ہماری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ، نبی کو سلام اور مذہب میرا اسلام اس کی پختگی کے ساتھ اور اسی کے ارد گرد گزرے، اس کی دعا کریں۔ ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور اس 15 دن میں اپنے معمولات اور ضرورت زندگی رمضان میں زیادہ عبادتوں کے لیے جسمانی اور روحانی ضرورت کے اعتبار سے تیار کرتے تھے کہ رمضان مبارک کا ایک دن اور ایک پل بھی ضائع نہ ہو جائے۔ محدثوں کا اس رات کے متعلق ایک اتفاق ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں ہمارے نام اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے نام اعمال پیش کیے جائیں، اس لیے شعبان کے مہینے میں میں روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ ایسے کسی حدیث میں مضبوطی کے ساتھ شعبان کی 15ویں رات کا روزے کا اہتمام نہیں بتایا گیا ہے۔ ہاں، لیکن معمولات کے مطابق ہمیں اس رات کی فضیلت کے مد نظر ہمارے بڑوں نے ہمیں روزوں کا اہتمام کرایا ہے، اور ہم اس کو باقی رکھیں اور یہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میرے نزدیک یہ رات مومن کے اندر ایک جذبہ اور ایمانی نورانیت قائم کرتی ہے، اور جو پورے سال کبھی بھی رات کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی ان کا رات میں کوئی عبادت کرنے کا معمول ہوتا ہے، وہ بھی اس رات کو تھوڑی بہت عبادت کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر رات کی عبادت کے ساتھ روزے کا اہتمام ہو جائے تو یہ بہتر ہے کہ ہمارے نبی کی ایک اور سنت شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ادا ہو جائے گی، اور جو بھی وجہ مومن کو اس کے رب سے قریب کرتی ہو اور اس کی عبادتوں میں اضافہ کرتی ہو، بہتر ہے وہ معمولات انسان اپنے نفس کی سدھار کے لیے کرتا رہے اور اپنی ایمانی درجات کو بلند رکھے، بشریت یہ ہو کہ کوئی بھی خرافاتی معمول اس میں شامل نہ ہو، نہ ہی اپنی شیطانی خواہشات کا مظاہرہ کرتا ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے درمیانی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور بندوں کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں،
وہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی طلب کرتا ہو تاکہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے رزق طلب کرتا ہو تاکہ میں اسے رزق ادا کروں، ہے کوئی بندہ جو پریشانی میں ہو تاکہ میں اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کروں۔ بہت سے بزرگوں نے اس رات میں نفلی نمازوں کی کثرت کی ہے، بعض کا اس رات میں قرآن پڑھنے کا معمول رہا، بعض ذکر میں مشغول رہے، بعض نے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ہم اپنی سہولت اور جس طرف بھی ہمارا مزاج بنتا ہو ویسی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اس مقصد کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اس سے قریب ہو جاؤں۔ کم سے کم یہ کرے کہ جیسے رات کی فضیلت مغرب سے لے کر فجر تک کی ہے، تو مومن نماز عشاء اور نماز فجر اپنے وقت پر ادا کرنے کی پابندی کرے۔ یہ بھی پوری رات کی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کرو کہ آج کے بعد ہم کسی بھی گناہ کے کام میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کریں گے اور اپنی زندگی ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کی فضیلت ہم سب کو نصیب فرمائے اور آگے آنے والے رمضان کے مہینہ ہمیں مبارک کریں اور ہماری عبادتوں کے اندر کثرت پیدا کریں اور ہماری تمام پریشانیاں دور کریں اور اس کورونا کی وبا اس دنیا سے دور کریں اور اس زمین کے آب و ہوا کو انسانوں کے رہنے کے لیے اچھا رکھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بتائیں اور ان کی تمام سنتوں پر کثرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔